بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ یوسف کے آخری رکوع کے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے ہم سورہ یوسف کے 11 رکوع کے متعلق تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام امور کا مالک ہے، اور اسی کی تدبیر ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار قریش کے سامنے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سورہ یوسف کا پورا قصہ بیان فرمایا کہ یہودیوں نے آپ سے سوال کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو کسی مکتب میں گئے ہیں، نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں، نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ ظاہری اعتبار سے امی ہیں۔ آپ کو جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب خدا کا دیا ہوا ہے، تو اسی علم کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں، تو ان لوگوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان فرمایا، تاکہ وہ لوگ اس پہ ایمان لے آتے۔ قصے کی تفصیل بلکہ اختصار یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں، اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا نام اسرائیل، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہے۔ تو یہ نبیوں کا سلسلہ ہے۔ تو آپ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو جس کی تعبیر یہ تھی کہ ایک دن وہ آئے گا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اور ان کو سجدہ کریں گے، ان کے ماں باپ بھی ان کی تعظیم کریں گے۔ تو چونکہ آپ کے بھائی آپ سے حسد میں مبتلا رہتے تھے، تو انہوں نے آپ کے قتل کا پروگرام بنایا، یہاں تک کہ وہ قتل تو آپ کو نہ کر سکے، لیکن آپ کو غلام بنا کے انہوں نے ایک قافلے کو بھیج دیا۔ وہ قافلہ مصر میں آپ کو لے آیا، اور مصر کے عزیز نے آپ کو خرید لیا۔ اس کے یہاں پہ آپ رہے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑے معاملات ہوئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر گناہ کی تہمت لگائی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات کو ظاہر فرما دیا، لیکن اس کے باوجود عزیز مصر نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، اور بعض روایت کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں پہ 8 یا 9 یا 11 سال رہے، اور پھر جب آپ وہاں سے نکلے، بادشاہ وقت نے آپ کو طلب کیا اور آپ نے خواب کی تعبیر بتائی جو اللہ نے آپ پر وحی فرمائی تھی، تو اللہ نے آپ کو خصوصی کرم فرمایا تھا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ تو بادشاہ پھر آپ کا گرویدہ ہو گیا، اور اس نے اپنا تاج و تخت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور آپ مصر کے بادشاہ ہو گئے، اور تمام مصر کو آپ نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ خرید لیا تھا، اور خرید کے آپ نے آزاد بھی کر دیا تھا۔ ہر طرف قحط تھا، تو ایسے میں آپ کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جنہوں نے آپ کو غلام بنا کے بیچ دیا تھا، تو وہ بھی مجبور ہو کر، بھوک سے مجبور ہو کر آپ کے پاس آئے، اور انہوں نے غلہ طلب کیا۔ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، اور آپ نے ان کو ذکر بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلوایا، بنیامین کو، اور بنیامین کو بلایا، اور بنیامین کو ایک شرعی حیلے کے ذریعے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، تو آپ پھر افسوس میں ہوئے۔ پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، آپ کے بھائیوں نے آپ کو پہچان لیا اور بہت شرمندہ ہوئے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ فرمایا، اور انہیں معاف کر دیا، اور فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑے اعلیٰ اخلاق والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کر کے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ کے والدین بھی وہاں پہ تشریف لے آئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی،
جب یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ پہ ڈالی گئی تو آپ کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں اور آپ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے پورے کنبے کے ساتھ آ گئے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں پھر رہنے لگے، اور پھر تمام وہ وقت جو خواب تھا وہ بھی اس کی تعبیر پوری ہوئی، سب نے آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا اور آپ کے والدین نے بھی آپ کو سجدہ تعظیمی کیا۔ یہاں پر ایک میں وضاحت کر دوں جو گزشتہ درس میں وضاحت نہیں کر سکا تھا، کہ ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے اور ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہے، یعنی خدا سمجھ کے کرتے ہیں۔ گزشتہ امتوں میں ایک دوسری قسم کی سجدے کی پائی جاتی تھی جسے سجدہ تعظیمی کہتے تھے، یعنی کسی کی تعظیم و عزت و احترام کے لیے بھی سجدہ کیا جاتا تھا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ ہماری شریعت مطہرہ میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرما دیا کہ ایسا ہی معظم مکرم کیوں نہ ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، بادشاہ ہو، جو بھی ہو، یہ سجدہ حرام کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور انسان کو انسان سے سجدہ کرنے سے آپ نے نجات دلا دی اور ان تمام انسانوں کو ایک صف میں لا کھڑا کیا، اور آپ نے پھر عزت کا جو معیار بتایا، فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن اس کا ادب شریعت کے دائرہ کار میں رہ کے کیا جائے گا۔ اس کے ادب کے لیے، تعظیم کے لیے اس کے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں، اس کے پاؤں چومے جا سکتے ہیں، اور دیگر کام کیے جا سکتے ہیں جو شریعت میں منع نہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا ادب میں بھی کہ جو شریعت مطہرہ میں منع ہو۔ تو سجدہ تعظیمی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو شجر حجر حتیٰ کہ بہائم جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ نے آپ کو سجدہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں، یہ جانور تو آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہمیں منع ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سجدہ حرام ہے، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے میاں کو سجدہ کرے، لیکن فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ حرام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی۔ تو ہماری شریعت میں اس قسم کا سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، حرام فرما دیا گیا ہے۔ البتہ لوگ اس میں زیادتی کرتے ہیں، کوئی اگر کسی کو سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً اس پہ شرک کا حکم لگاتے ہیں، کفر کا حکم لگاتے ہیں، کہ جو شریعت پہ ایک زیادتی ہے، کسی پہ شرک اور کفر کا حکم اسی وقت لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس کے دل کے حال معلوم ہو۔ اگر واقعی اس نے اس کی عبادت کے لیے سجدہ کیا تو اس نے شرک کیا، کفر کیا، لیکن اگر اس نے تعظیم کے لیے کیا تو یقیناً اس نے گناہ کیا، شریعت کی خلاف ورزی کی، مگر اس پہ شرک کا فتویٰ لگا دینا خود اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کو اور بعض اوقات قبور کو سجدہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، اسے سجدہ تعظیمی پہ محمول کیا جائے اور اس پہ حرمت کا حکم لگایا جائے، نہ کہ ان پہ ڈائریکٹ جو کفر و شرک کا حکم لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ قصہ جو ہے پھر سارا کا سارا تمام ہوا، میں نے آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل بیان کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کی، ان کے دفن کی، سیدنا یوسف علیہ السلام کے وصال کی، ان کے دفن کی، دفن کرنے کے بعد دوبارہ ان کے نکالے جانے کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی میں نے انہی آیات کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج وہ قصہ ختم ہونے کے بعد اب جو نئی گفتگو شروع ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پہ گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 105 ہے اور یہاں سے 12ویں رکوع کی ابتدا ہے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ یہ پورا کا پورا واقعہ یہ حکمت کے طور پہ بیان کیا گیا تھا اور احسن القصص اسے فرمایا گیا، تو احسن القصص وہی ہوتا ہے کہ جس میں حکمتیں ہوں، جس میں عبرت ہو، سبق ہو۔ تو اس واقعے میں کیا کیا سبق تھے جو ہم نے درمیان میں ذکر کیے، اور اصل مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی طرف لانا تھا۔ تو اس قصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی بیان ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی ظہور ہوا، اس کا ثبوت ہوا۔ تو آج اس قصے کے بعد جو خلاصہ ہے، جو سبق ہے، جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے،
تو اس کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمانوں میں زمینوں میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں، اور فرمایا کہ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، وہ اس پہ سے گزرتے تو ہیں مگر اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اپنی نشانیاں بیان فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر شے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں غور کرنے والا دل و دماغ چاہیے۔ اگر انسان چھوٹے سے ذرے میں بھی غور کر لے تو انسان خدا تبارک و تعالیٰ کے نہ صرف وجود کا قائل ہو جائے گا بلکہ اس کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ آج جدید سائنس کی روشنی میں اگر ہم صرف فلکیات کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، تو انسانی عقل دنگ ہو جاتی ہے، دنگ ہو کے رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کتنی وسیع بنائی ہے، اور کتنے لاتعداد جنہیں شمار نہیں کیا جاتا اس کائنات میں ستارے ہیں، سیارے ہیں جو اپنے اپنے جگہ پہ گردش کر رہے ہیں۔ اور بہت دور کی بات نہیں، اس سورج اور چاند ہی کو دیکھ لیجئے کہ یہ بھی جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا یہ گردش کر رہے ہیں اور زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، مگر کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان میں آتے ہیں، دیگر سیارے آتے ہیں، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ سارے کے سارا مقدر کیا ہوا ہے، بنایا ہوا سسٹم ہے ایک زبردست اور علم والے کا۔ تو یہ انسان صرف اسی بات پہ غور کر لے کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی چل رہا ہے اور ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، مگر اس میں کوئی تصادم آپس میں نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے قریب بھی آتے ہیں مگر ٹکراتے نہیں ہیں، تو یہ سارا کا سارا ایک عزیز و علیم کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ خود بخود نہیں چل رہا، اور خود بخود کوئی چیز کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے کبھی۔ یہ ہمارے عام تجربے کی بات ہے کہ کوئی کام بھی ہوتا ہے تو اس کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اردو میں بہت آسان سا محاورہ ہے کہ ہوئی تاخیر تو کوئی باعث سے تاخیر بھی تھا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کا سبب ہے، وہی سب کو بنانے والا ہے۔ اسی طرح اگر ایک ذرے کو ہم لے لیں تو ایک ذرے کے نظام کو ہم دیکھیں تو اس نظام کو دیکھ کے بھی ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک ایٹم کا ذرہ جو کہ کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتا، جس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے، تو اس ایک مائکروسکوپک ذرے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات سمیٹی ہوئی ہے، پوری کی پوری کائنات سموئی ہوئی ہے۔ اس ایک ایٹم کے ذرے میں بھی اس کے اپنے پارٹیکلز ہیں، اس کے اپنے حصے ہیں، جس کو عام چھوٹی یعنی کلاسوں میں سائنس جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں الیکٹران بھی ہوتے ہیں، نیوٹران بھی ہوتے ہیں، اور اس کے نیوٹران، پروٹان اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، پوری تفصیل بتائی جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے ذرے میں وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا چل رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے نظام کو ہم غور کریں تو کتنا حیرت انگیز ہے۔ تو اگر ہم کسی ہمارے جیسے انسان کی طرح منسوب کریں یا ہم سے زیادہ کوئی سپر نیچرل ہو اس کی طرف بھی منسوب کریں تو ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہمارا کہنا غلط ہے۔ یہ ایسا پاک پروردگار کا نظام ہے کہ جو انسانی عقلوں سے ماوراء ہے۔ ایک بارش جب ہوتی ہے تو خدا کی قدرت کو آپ دیکھیے کہ وہ بیج جو زمین کے اندر ایک عرصے سے پڑا ہوا تھا، اس میں پورا ایک کمپیوٹرائز نظام ہے۔ آج چونکہ کمپیوٹر کو ہم سمجھ گئے ہیں، جان گئے ہیں، تو اس لیے اس کو ایک اصطلاح بنا کے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیج میں ایک کمپیوٹرائز نظام ہے، اور وہ پورا پروگرامنگ اس میں کی ہوئی ہے، لیکن اس کی انسٹالیشن ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی انسٹالیشن کب ہوتی ہے کہ جب اس کے لیے خاص ایک موسم پیدا ہو جاتا ہے اور اس پہ بارش کا قطرہ گرتا ہے، اور جب بارش کا قطرہ گرتا ہے اس کو پانی ملتا ہے تو وہ اندر کا سسٹم پورا کا پورا بیج کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پوری کی پوری جو اس کی انسٹالیشن، اس کی کیا کہتے ہیں انسٹالیشن ہو جاتی ہے پروگرامنگ کی، اور اس کے بعد پھر اس میں سے پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نرم و نازک پودا جو زمین کے وزن کے نیچے دبا ہوتا ہے،
کہ جس کو آپ پھونک بھی مارے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نرم و نازک کمپل کو کس طرح سے وہ سخت زمین سے پھاڑ کے باہر نکال دیتا ہے، نہ صرف باہر نکال دیتا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو ہر شر سے محفوظ بھی فرماتا ہے اور اس کو تناور درخت بھی بنا دیتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب نظام ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ ایک وقت میں کروڑوں اربوں یعنی کتنی تعداد میں بیج جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل آتے ہیں، وہ فیکٹریاں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا ایک سسٹم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنی نشانیوں پہ سے تم گزرتے ہو، یہ لوگ کتنی نشانیوں پہ سے گزرتے ہیں مگر بے خبر رہتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پہ یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی، ان کفار کی ایک ذہنیت کو بیان کر دیا کہ بعض تو کافر وہی ہوتے ہیں کہ جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں، جو کسی خدائی کے قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت قلیل ہے۔ لیکن دوسرے وہ لوگ جو کفار ہیں وہ کس نہ کسی حد تک خدا کے وجود کے قائل ہیں۔ ان سے جب پوچھا بھی جاتا ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا، مگر اس کے باوجود وہ اس کو ماننے کے باوجود اس کے ساتھ شریک بھی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا معاذ اللہ، عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح کفار ہیں جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا ہے۔ اسی طرح دیگر بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے شریک بنا دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اسی ذہنیت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے یقین تو لاتے ہیں مگر شرک کرتے ہوئے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس سے نڈر ہو بیٹھے ہو کہ اللہ کا عذاب انہیں آ گھیر لے، یا قیامت ان پہ اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو جھنجھوڑا ہے، ان کفار کو جھنجھوڑا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم ہمیشہ رہو گے، یا یہ سمجھتے ہو کہ نہیں ابھی عمر تو 60 سال کی، 70 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، بعد میں سوچیں گے، بعد میں غور کریں گے، کہ تم اس مالک کائنات کی نافرمانی کر رہے ہو جس نے ہر ذرے کو پیدا کیا اور جس کی عظمت، اس کی بڑائیاں جو انسانی ذہن سے ماورا ہے، اس پاک اور عظیم ذات کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اور تم بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ تم پہ کہیں ایسا عذاب نہ بھیج دے جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے، یا تم پر قیامت اچانک نہ آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو کیوں وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو بڑی بڑی طاقتوں کو لمحات میں گھٹنے کے بل جھکا دیتا ہے۔ آج جو سپر طاقتیں جو دنیا میں ظلم کر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کرونا وہ آئی تو اس سب کے سب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور اپنی جان کی حفاظت کے ان کو لالے پڑ گئے، اور سارے کے ساری دنیا کی اکانومی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قدرتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تم بے خوف ہو کر شرک کیے جا رہے ہو، تم اللہ کا شریک بنائے جا رہے ہو، حالانکہ تم پہ ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے جو تم کو چاروں طرف سے آگے گھیر لے، تمہیں ختم کر دے، یا پھر یہ کہ تو اینڈ آف دا ڈے ہو جائے، اینڈ آف دا یونیورس ہو جائے، قیامت آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو پھر اس شرک کا کیا جواب دو گے؟ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور پھر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تم فرماؤ یہ میری راہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ پیغام دلوایا۔ ویسے تو سارا پیغام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست نازل نہیں کیا، بلکہ لوگوں تک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے پہنچایا ہے، لیکن خاص توجہ دلانے کے لیے کہیں لفظ قل فرمایا تاکہ لوگوں کو تاکید ہو جائے کہ اپنے حبیب سے خاص طور پہ یہ کروایا کہ آپ بتا دیجئے کہ جو دین اسلام ہے، میری سنت کا جو راستہ ہے، تو یہ بتا دیجئے کہ یہ اسپیشل راستہ ہے، کامیابی کا یہی راستہ صرف اور صرف قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ،
اور میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام زندگی دیا، جو ہمیں طریقہ کار دیا، تو اللہ اکبر، آج ساری سائنس اپنا سر جھکائے اسلام کے سامنے کھڑی ہے۔ آج بڑے بڑے سائنسدان قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر سائنس کی نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، نئے نئے نظریات حاصل کر رہے ہیں، نئے نئے قوانین حاصل کر رہے ہیں، نئے نئے راز دریافت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کرونا وائرس کے ذریعے ابھی ایک مثال چل رہی ہے اس وقت کے زمانہ میں، کرونا بڑا پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس سے بڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میں اپنے کئی پروگرامز میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ کرونا اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مارتا، وہ اسی کو مارتا ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ تو لوگوں نے اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے طور پر بہت سارے اصول ایجاد کر لیے۔ آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ بس بھیڑ چال چلتے ہیں، بڑے بڑے وہ سائنسدان کہلانے لگے ہیں، انجینئر وہ ڈاکٹر کہلانے لگے ہیں، لیکن حقیقت حال کیا ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ جو ڈکٹیشن ان کو مل جاتی ہے بس اسی پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اب تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ لوگوں سے ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے تو یہ وائرس جو ہے یہ منتقل ہو جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ کو تکلیف پہنچائے گا، دیگر لوگوں میں پھیل جائے گا۔ ابھی الحمدللہ جدید تحقیق آ گئی ہے، اور جدید تحقیق میں ڈاکٹروں نے امیون سسٹم کے بارے میں بتایا، اور وہ بتایا کہ ایک کامن سینس کے ساتھ امیون سسٹم ہے کہ آپ لوگوں سے ہاتھ ملائیں گے، بھولیں گے، ملیں گے تو آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ اگر آپ لوگوں سے بھولیں گے، ملیں گے نہیں، اگر آپ بار بار ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کا امیون سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا اور وہ کمزور ہو جائے گا اور جلد بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جنہیں ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں تو ان میں ہر چیز میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے، تو وہ تھوڑا سا اس آب و ہوا سے یہاں پہ آتے ہیں، اپنے اس ترقی یافتہ ملک کی آب و ہوا کو چھوڑ کے ہمارے ترقی پذیر ممالک کی طرف آتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، پانی نہیں پی سکتے، یہاں کا پانی پیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہاں کی سانس ہوا سے ان کو جو ہے بیماری ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے امیون سسٹم بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس ہم لوگ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، ہمارے بچے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، الحمدللہ وہ صحت مند رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں۔ ان کو تو یہاں کی ہوا نقصان نہیں دیتی، ان کو تو یہاں کا پانی نقصان نہیں دیتا۔ تو وجہ کیا ہے کہ چونکہ ہم لوگ اس ماحول میں گھلتے ہیں، ملتے ہیں آپس میں، تو ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسافہ کرنے کا حکم دیا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اب مسافہ کرنے کی ایک حکمت یہ بھی آ گئی ہے کہ اگر ہم لوگوں سے مسافہ کریں گے، آپس میں مسافہ کریں گے تو ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ مگر چونکہ اس زمانے میں نہ تو کوئی امیون سسٹم کو جانتا تھا اور نہ ہی اس کی حقیقت سے کوئی واقف تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی اخری ثواب کے ذریعے، اور فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ترغیب دلائی تھی، مگر آج ہمارے کم علم لکیر کے فقیر لوگ جو ڈکٹیشن ان کو مل جاتی ہے اس کو لے کر جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جناب ہاتھ نہ ملاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو تمہیں کرونا لگ جائے گا، تمہیں بیماری لگ جائے گی۔ حالانکہ آج میں نے اپنے فیس بک پہ شیئر کرایا وہ پروگرام، وہ غالباً انگلینڈ کا ڈاکٹر ہے جو کہ پورا امیون سسٹم سے متعلق گفتگو کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ ہاتھ ملانے سے، لوگوں سے ملنے جلنے سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا، وہ کمزور نہیں ہوگا۔ تو میری فیس بک کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو میں نے کل ہی ڈالی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو راستہ دیا ہے تو فرمائے کہ یہ میرا راستہ ہے، تو اس راستے کو آپ نے پیش کر دیا، اور آج ساری کی ساری دنیا آپ کے اس راستے کو دیکھ رہی ہے اور مان رہی ہے۔ جو آپ نے وبائی امراض کے حوالے سے بھی جو ہدایت دی، تو وہی ہدایت آج سائنس بھی ماننے پہ مجبور ہے۔ جب چائنا میں کرونا آیا تو چائنا نے پورا کا پورا ووہان کو لاک ڈاؤن کر دیا کہ نہ کوئی وہاں سے باہر جا سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں سے اندر آ سکتا ہے۔ تو یہی ہمارے حبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تعلیم دی، جب کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو کوئی نہ اس علاقے سے باہر آئے اور نہ کوئی اس علاقے سے کے اندر جائے۔ تو یہاں پہ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ جناب یہ مرض متعدی ہے، لیکن محدثین نے اس بارے میں لکھا کہ یہ ممانعت اس لیے کی گئی ہے
تاکہ جو وہم کے مریض ہیں وہ آنے جانے کی وجہ سے وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور وہم خود ایک بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور کس طرح بلاتا ہوں؟ فرمایا کہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا کہ جو میرے قدموں پہ چلیں، میں اور جو میرے قدموں پہ چلے دل کی آنکھ رکھتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں تمہیں خدا کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، میرے پیروکار، میرے صحابہ کرام، میرے تابعین کرام، میرے تبع تابعین، اولیاء امت، علماء امت، صلحاء امت، یہ جو تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کوئی اندھیرے میں نہیں بلا رہے تمہیں، یہ پوری کی پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے کے پورے حقیقت کو جانتے ہوئے کہ اسلام سچا دین ہے، اسی لیے تمہیں اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ فرمائے کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمائے کہ اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں۔ تو چونکہ عقیدے کی سب سے بڑی بیماری، عقیدے کا سب سے بڑا وائرس جسے کہہ لیجئے، تو وہ شرک ہے۔ تو یہاں پر پھر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ شرک سے برات کروائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اپنے حبیب سے اعلان کروا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شریکوں سے پاک ہے، جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو، پارٹنر بناتے ہو، تو ان سب سے پاک ہے، وہ تمہاری ترکیبوں سے بھی پاک ہے، اور فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرہ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ فرمایا گیا کہ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے جنہیں ہم وحی کرتے وہ سب شہروں کے ساکن تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب یہاں پر پھر واپس جھنجھوڑا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کیونکہ قریش مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جناب آپ اللہ کے نبی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ کا نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے یا کسی جن کو ہونا چاہیے تھا، تو وہ کسی انسان کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معجزات بھی دکھائے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کو انکار کرنا تھا، اپنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے، تو ہیلے بہانے گڑھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، کیونکہ حبیب پہ جب اعتراض ہو تو جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے۔ تو اس کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام آئے وہ سب کے سب انسانوں میں سے مرد تھے، نہ کوئی عورت رسول ہوئی، نہ کوئی جن رسول ہوا، نہ کوئی فرشتہ رسول ہوا، یہ سب کے سب انسانوں ہی میں سے مذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کہ انہی کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب شہروں کے رہنے والے تھے۔ تو شہروں کے رہنے والے میں حکمت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیہاتیوں میں سے نبی نہیں بھیجے، کیونکہ دیہات کے لوگوں کے اخلاق، ان کی تعلیم وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، جبکہ شہر کے لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، عام طور پر عقل مند بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، بااخلاق بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب ہم نے شہروں میں سے بھیجے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں؟ یعنی کفار دنیا بھر کا سفر کرتے تھے، مختلف علاقوں میں جاتے تھے، اور انہیں انبیاء کے بارے میں معلومات بھی تھی کہ فلاں علاقے میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، فلاں علاقے میں اسحاق علیہ السلام تشریف لائے، فلاں علاقے میں اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، فلاں علاقے میں ہود علیہ السلام، فلاں علاقے میں لوط علیہ السلام، فلاں علاقے میں نوح علیہ السلام، یہ ان کو معلومات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین پہ تم چلے پھرے نہیں ہو، تم نے دیکھا نہیں ہے۔ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو دیکھتے کہ ان سے پہلے کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا ان کا کیا انجام بنا۔ قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح قوم لوط وغیرہ کے بارے میں عرب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہوا
اور ان کی زمینوں پہ عذاب کے آثار اس وقت تک موجود تھے، ان لوگوں نے دیکھا بھی ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی سے سبق لینے کے لیے ان کو ماضی یاد دلایا، فرمایا دیکھ لو کہ ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کا انکار کیا، تو وہ بڑے طاقتور لوگ تھے اور سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا کہ اپنے نبی کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب یہاں پر ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے۔ اب پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو مومن ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کفر میں ہوتا ہے تو اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، ہر طرح کی عیاشی کر سکتا ہے، ہر طرح کا وہ گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو کافر حکومتیں آج، انہوں نے تو حد مکا دی ہے گناہوں کی۔ اب مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، معاذ اللہ۔ ان کی بیوقوفی کی حد یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ ان کے الیکشن میں کتے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کتوں کو بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اور کس قدر انسانیت گر چکی ہے کفر کی وجہ سے۔ جو لوگ ان معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کو پورا اس کا اندازہ ہے، پوری اس کیفیت کو وہ جانتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے یہ یہاں پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کفر میں پوری طور پہ آزادی ہوتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، آپس کی مرضی سے جو قانون بنا لیتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو صحیح ہو غلط ہو، اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ پرہیزگار ہو جائیں گے، اور جب پرہیزگار ہو جائیں گے تو پھر اپنی منمانی نہیں کر سکتے آپ کو اپنے رب کے حکم پر، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو جو پرہیزگار ہو جاتے ہیں تو ان پہ ظاہری طور پہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ پہلے جو ارادہ کرتے تھے کر لیا کرتے تھے، جس گناہ کا دل چاہتا تھا کر لیا کرتے تھے، لیکن آج اب جب مسلمان ہو گئے ہیں تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو حسین و جمیل دولت مند خاتون نے گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد انہوں نے ان سے اپنے دامن کو بچایا۔ جبکہ آج کا معاشرہ کیا کہتا ہے کہ دونوں اگر آپس میں راضی ہو جائیں تو کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سارے کے سارے کام اس کے لیے جائز ہے۔ جبکہ پاک دامن لوگ جو مسلمان ہیں وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حرام کو کبھی حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ کے حلال کو کبھی حرام نہیں کر سکتے، اور اللہ کے حرام کو کبھی حلال نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ ان پہ پابندیاں لگ جاتی ہے تو وہ پھر ان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، تو دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ تو فرما کہ آخرت میں تمہیں پوری آزادی ہوگی، پوری کھلی چھوٹ ہوگی، اور وہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ تو مومنوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس دنیا میں سختیاں برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کے حبیب علیہ السلام کے احکام پہ عمل کر لو، تو تھوڑی سی تنگی یہی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے۔ اب عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ختم ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی دنیا کو ترجیح دے، اور تھوڑے وقت اپنے اوپر سختی برداشت کر کے ہمیشہ کی آزادی حاصل کر لے، یعنی جنت کی صورت میں، آخرت کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو عقل ہوتی تو تم آخرت کو اختیار کر لیتے، اس دنیا کی پابندیاں اپنے اوپر برداشت کر لیتے۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، تو اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یہ بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ چونکہ تبلیغ کرنا ہی
مسلمان کا ایک شیوا ہے، اور اس صورت میں بھی، صورت کے آخر میں تبلیغ کرنا ہی کا حکم دیا گیا، دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو چونکہ تبلیغ کے اندر انسان کو سختیاں بھی پیش آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام کی مثالیں بیان کی کہ جب اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگ ان پہ ایمان لے آئے، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ کے رسولوں نے ان کو عذاب کی وعید سنائی، لیکن جب عذاب آنے میں دیر ہوئی تو جو ان پہ ایمان لانے والے تھے وہ تردد میں آ گئے۔ تو اسی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، تو اس وقت ہماری مدد آئی۔ تو اچانک رب کی مدد آتی ہے، رب چھوڑتا نہیں ہے، آزماتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو رب چھوڑتا نہیں ہے مگر۔ تو فرمایا اس وقت ہماری مدد آئی، تو جسے ہم نے چاہا اس کو بچا لیا گیا، لیکن مجرموں کو نہیں بچایا جاتا۔ فرمایا کہ مجرموں سے عذاب نہیں پھیرا جاتا۔ تو آج بھی جو کرونا کا مرض ہے وہ حقیقتاً مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان نافرمانوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے خلاف لگ گئے ہیں، اور بہت سارے مسلمان کہلانے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں، اور وہ ان امراض میں شامل ہو چکے ہیں، تو وہ بھی کرونا کی زد میں آ رہے ہیں، وہ بھی اسی ہلاکت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو فرمایا کہ عقل مندوں، بے شک ان کی خبروں میں، ان کے قصوں میں عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، یعنی عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف آ جاتے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن یہ اپنے اگلے کاموں کی تصدیق ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو انبیاء کرام پر جو اللہ تعالیٰ کے پیغام آئے، وہی آئی، تو قرآن ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ تو جو کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی گزشتہ قوموں سے متعلق تھا، تو قرآن نے اس کو پورا کا پورا بیان کیا، اس کی تصدیق کی، اور فرمایا کہ وہ تفصیل کل شیء، اور یہ قرآن میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ وہدی ورحمۃ للقوم یؤمنون، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شان کو یہ بیان فرمایا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ تو اب قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود، اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے ہر شخص نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اس کی تفسیر بیان کی ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین نے، معتبر مفسرین نے جو بات بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات خشک و تر اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا قرآن کو سائنس یا فزکس یا کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے جو اس میں ہر چیز ہو، تو یہ ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ تو اگر ہماری آنکھیں اتنی وسیع نہیں ہیں کہ جو اس کو دیکھ سکیں، تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو بلا شبہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہر علم کو بیان فرمایا۔ ہاں البتہ یہ جس کو جتنا علم دیا گیا وہ اتنا دیکھ سکتا ہے، جس کی آنکھ میں جتنی طاقت ہے وہ اتنا دیکھ سکتی ہے۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو وہ زیادہ دور کا نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس کی آنکھیں 6x6 ہے تو وہ عام لوگوں سے زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ لیتا ہے۔ تو جس کو کم نظر آتا ہے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جناب اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، جو مجھے نظر نہیں آ رہا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ ہر چیز کا بیان اس قرآن میں موجود ہے، لیکن ہر ایک کو اس کے علم کے مراتب کے اعتبار سے دیا گیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلم ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی تکمیل کے ساتھ ہر چیز کا علم بھی عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں۔ تو اب یہ بھی بڑی خوب بات ہے کہ اس قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں۔ اس کی رحمت بھی انہیں کو ملے گی، اس کی ہدایت بھی انہیں کو ملے گی جو مومن ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کا کلام ہے، اور جب وہ رب کا کلام اس کو سمجھتے ہیں تو پھر بلا دھڑک
اپنے رب پہ بھروسہ کر کے اس کے تمام احکام پہ عمل کرتے ہیں، اور جو رب پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ جزبد رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا مگر سائنس یہ کہہ رہی ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا مگر اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے، دنیا کے عقل مند یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ لوگ تردد میں پڑھ کے قرآن سے کما حقوق فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن مومن جو ایمان والا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے، تو اس پہ عمل کرتا ہے، تو الحمدللہ اس کے لیے قرآن رحمت بھی بن جاتی ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سورہ یوسف تمام ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے توفیل اس درس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اس قرآن عظیم کے توفیل ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے رب کریم بروز قیامت حبیب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے، ان کے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما دے، قبر میں ان کے جلووں کی پہچان عطا فرما دے، دنیا کی زندگی کو ان کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دے۔ اے رب کریم، اپنے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے توفیل ہم پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ ہمارے احباب جو اس وقت دعا میں شامل ہیں اور جو آئندہ شامل ہوں گے رب کریم، اور جو نہیں بھی شامل ہیں، ان سب کی پریشانیاں، تکالیف، رنج و غم، مصائب علم، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بیماریاں، آپس کے ناراضیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم تو سب پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، سب کی تکالیف دور فرما دے۔ اے رب کریم مرادوں کو پورا فرما دے، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار بنا دے، جو باروزگار ہے ان کے رزق حلال میں وسعت برکت عطا فرما دے۔ اے رب کریم کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے رب کریم نقصان کو پورا فرما دے رب کریم۔ اے رب کریم نقصان کو دور فرما دے۔ اے رب کریم جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو با اولاد ان کی اولادوں کو نیک تابع فرمان بنا دے، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں انہیں رب کریم اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل سب پر خصوصی کرم فرما دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے قرض کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما دے، جن کے رقم پیسے لوگوں نے دبا لیے ان کے رقم پیسے انہیں واپس دلا دے۔ اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل جو بھائی جو حضرات خوف میں مبتلا ہیں ان کے خوف کو دور فرما دے، انہیں امن عطا فرما دے، جو غم میں مبتلا ان کو خوشی عطا فرما دے، جو پریشانیوں میں ان کو آسانی عطا فرما دے۔ اے رب کریم سب کا بھلا سب کی خیر فرما دے۔ اے رب کریم حاضرین کی دلی مرادوں کو، سامعین کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما دے۔ تو ہمارے والدین، جمی مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج الکرب عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔